محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ غزنی کا بادشاہ تھا اور اس نے 13 یا 17 مرتبہ ہندوستان پر بھی حملہ کیا۔ ایک مرتبہ لاہور پر حملہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ لاہور کا حاکم کس کو مقرر کیا جائے۔ چنانچہ اپنے مشیروں سے اس سلسلے میں مشورہ لیا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں 3 افراد تھے جو اس کام پر مقرر کیے جا سکتے تھے۔ ایک شخص کی ڈیوٹی شاہی کتوں کی دیکھ بھال تھی، دوسرے شخص کی ڈیوٹی شاہی ہاتھیوں کی دیکھ بھال تھی، اور تیسرا شخص ایاز تھا جو محمود کا غلام تھا۔ لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان تینوں میں سے کس شخص کو حکمراں مقرر کیا جائے۔ چنانچہ مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور والا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا وظیفہ بتا دے جو ولیوں کے سردار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے تو ان سے ہی صحیح معلوم ہو سکتا ہے کہ کون شخص بادشاہ یا حکمراں بننے کے لائق ہے۔ بادشاہ کو یہ رائے پسند آئی، لیکن محمود نے پوچھا کہ آخر ایسا کون شخص ہے جو اتنے بڑے اللہ والے یا ولیوں کے سردار کا پتہ بتا سکے۔ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور پتہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 دن تک آپ کو ایک وظیفہ کرنا ہوگا، اور وظیفہ بھی رات کو عشاء کے بعد پانی میں کھڑے ہو کر کرنا ہوگا۔ فجر سے پہلے تک آپ پانی میں کھڑے رہیں گے، پوری رات کھڑے رہیں گے۔ 40 دن تک جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو 41ویں دن آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں 6 مہینے کا راشن بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ بادشاہ حسب معمول روزانہ پابندی کے ساتھ پانی میں کھڑا ہوتا، پوری رات وہ وظیفہ پڑھتا، اور صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے وقت پر دربار آ جاتا۔ یہاں تک کہ 40 دن پورے ہونے کو ہوئے تو بادشاہ نے ان بڑے میاں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا، کیوں جناب 41ویں دن ملاقات ہو جائے گی؟ اس نے کہا، حضور بے فکر رہیں، جیسے ہی آپ کا یہ وظیفہ پورا ہوگا آپ کی ملاقات ولیوں کے سردار سے ہو جائے گی۔ چنانچہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے بادشاہ نے عام اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ دربار میں آ جائے 41ویں دن۔ 40 دن میرے پورے ہونے والے ہیں۔ چنانچہ جب 41واں دن ہوا تو پورا دربار بھر گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہیں جنہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، مگر اس شخص کا کوئی پتہ نہیں۔ آخر تلاش بسیار کے بعد وہ بوڑھے شخص نظر آئے تو انہیں پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دربار بھرا ہوا ہے، یہ بتائیے کہ ان میں حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ حضور میری بھی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کبھی نہیں ہوئی، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سے وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن میں نے جو یہ ڈرامے بازی کی ہے یہ صرف اس لیے کی ہے تاکہ میرے بچوں کو کچھ کھانا پینا مل سکے۔ میں بالکل بے روزگار ہوں اور میرے یہاں کوئی لڑکا کمانے والا نہیں۔ بادشاہ غصے میں لال ہو گیا اور اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ ایسا شخص جو 40 دن تک بادشاہ کو دھوکہ دیتا ہو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا
کہ حضور میری رائے یہ ہے کہ اسے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ وہ نوچ نوچ کر اس کے ٹکڑے کر کر کے اسے ختم کر دیں۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا ہے اس شخص نے۔ بادشاہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میری رائے یہ ہے کہ اسے ہاتھیوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اسے پیر سے کچل کچل کے ختم کر دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس شخص نے بھی سچ کہا ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ ایاز نے جواب دیا کہ حضور واقعتاً اس شخص نے جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، اور اس بہانے سے اس کے گھر میں راشن پہنچ گیا ہے، بادشاہ کو تکلیف ہوئی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا راشن ایک غریب بچوں کے گھر چلا گیا، ان کی پرورش ہو رہی ہے، وہ کھا پی رہے ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اس شخص نے بھی سچ کہا ہے۔ تو بادشاہ نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے ہر شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، تو کیسے معلوم ہو کہ سچ بولنے والا کون ہے، کس کا صحیح فیصلہ ہے، کس کی صحیح رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو پہلا شخص ہے اس کو آپ نے کتوں پر مامور کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے اسے لاہور کا حاکم بنا دیا تو اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے دے، کسی کے 10 روپے چھین لے، غرض یہ کہ چھوٹا جرم کرے یا بڑا جرم کرے، اسے سزا صرف کتوں کی دینی ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں صرف کتے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جو دوسرا شخص ہے یہ ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کے ذہن میں صرف ہاتھی کی سزا ہے، کوئی جرم چھوٹا کرے یا بڑا کرے، لہذا اس شخص کو بھی لاہور کا حکمراں مقرر نہ کیا جائے۔ البتہ یہ جو تیسرا شخص ہے ایاز، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کو وہاں کا حکمراں مقرر کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز تمہارے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت، اور ہم تمہیں معمولی انسان سمجھتے ہیں، آج معلوم ہوا ہے تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں، انہوں نے تمہارا راز کھول دیا ہے۔ تو ایاز نے جواب دیا حضور اگر میں نے ان کا راز کھول دیا تو ایسی صورت میں دربار سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیوں؟ ایاز نے جواب دیا کہ حضور 40 دن تک آپ نے جس شخص کے لیے وظیفہ کیا ہے، ولیوں کے سردار حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، وہ یہی شخصیت ہیں۔ چنانچہ انہی کے کہنے کے مطابق سن 1021 میں محمود غزنوی نے ایاز کو لاہور کا حکمراں مقرر کیا۔